بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات بعد الممات یعنی زندگی موت کے بعد، مجموعہ نظم کا نام ہے۔ پہلا حصہ ہے ممات مجذوب یعنی مجذوب کی موت۔ فرمایا کہ وہ حق کے ساتھ رابطہ دل نہیں رہا، وہ حق کے ساتھ رابطہ دل نہیں رہا، مجذوب اس لقب ہی کے قابل نہیں رہا، وہ آنکھ اب نہیں ہے وہ اب دل نہیں رہا، وہ آنکھ اب نہیں ہے وہ اب دل نہیں رہا، مجذوب منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، وہ حق کے ساتھ رابطہ دل نہیں رہا۔ پہلے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ تھا وہ اب نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں، مناجات میں اور الہا حضاری میں، دعا میں جو مزہ تھا، اعمال میں جو مزہ تھا، اب وہ بات نہیں رہی۔ گناہوں کی وجہ سے اب دوری آ گئی ہے، غفلت آ گئی ہے، سستی آ گئی ہے، حجاب آ گیا ہے۔ وہ آنکھ اب نہیں ہے وہ اب دل نہیں رہا، وہ آنکھ جو کسی اور کو، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ دیکھے، جس کی نظر اللہ کے سوا کسی اور پر نہیں پڑتی تھی، اب وہ نہیں رہی۔ اب یہ آنکھ غیر کی طرف متوجہ ہوتی، وہ دل جو اللہ کے سوا کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا اب غیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ نہ گفتنی ہے حال میرا کچھ نہ پوچھئے، نہ گفتنی ہے حال میرا کچھ نہ پوچھئے، کہنے کے اور سننے کے قابل نہیں رہا، وہ آنکھ جو نہ غیر کو دیکھے نہیں رہی، وہ آنکھ جو نہ غیر کو دیکھے نہیں رہی، وہ دل جو نہ غیر پہ مائل نہیں رہا، وہ آنکھ جو اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں دیکھتی تھی اب وہ میری آنکھ نہیں رہی۔ رحمان بابا فرمائی پبل مخ باندی میں بیل تعالی مخ ما تڑلی دی چشمان محکم دزڑا، اے اللہ میری آنکھیں تیرے سوا کسی اور چہرے کی طرف دیکھی، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور میں نے اپنے دل کی آنکھوں کو سختی کے ساتھ بندھا ہوا ہے، تیری طرف صرف متوجہ کیا، یہ آنکھیں کسی اور کی طرف نہیں دیکھتی۔ وہ دل جو نہ ہو غیر پہ مائل نہیں رہا، وہ دل جو اللہ کے سوا کسی اور کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوا کرتا تھا، اس میں متوجہ نہیں ہوا کرتا تھا، اب وہ دل نہیں رہا، اب غیر ہی غیر کی طرف دل متوجہ ہوتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہم شہر پر ز خوباں منم و خیال ماں ہے، چی کنم کی چشم بدخو نہ کند بکس نگاہ ہے۔ سارا شہر حسیناؤں سے بھرا پڑا ہے، خوبصورت چہروں سے، اٹریکٹیو لوگوں سے بھرا پڑا ہے۔ ہم شہر پر ز خوباں، خوبان حسین محبوب کو کہتے ہیں فارسی میں، جو اٹریکٹیو ہو، خوبصورت ہو۔ منم و خیال ماں ہے، لیکن میں تو اپنے محبوب کے ساتھ بزی ہوں، میں تو اپنے چاند کے ساتھ بزی ہوں، میری نظر تو اپنے ماہ کے سوا کسی اور کی طرف نہیں جاتی۔ چی کنم کی چشم بدخو نہ کند بکس نگاہ ہے، میں کیا کروں، یہ میری بدخو آنکھیں یہ کسی اور کی طرف نظر ہی نہیں کرتی، کوئی اور نظر ہی نہیں آتا، کتنا ہی حسین چہرہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی حسین محبوب کیوں نہ ہو، کتنے ہی اٹریکٹیو پیسے کیوں نہ ہو، کتنے ہی اٹریکٹیو بزنسز کیوں نہ ہو، کتنی ہی اٹریکٹیو دنیا کی چیزیں کیوں نہ ہو، لیکن یہ دل اللہ کے سوا کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ یہی مطلب ہے بل مخ پاندے میں بے لطالہ مخ ماں تڑلی دی چشمان محکم دزڑا۔ اور دوسری جگہ حضرت خواجہ صاحب فرماتے جاذب ہزار حسن اٹھتی نہیں نظر، مجذوب ہر ہنسی سے ہے بیگانہ آج کل۔ کتنی ہی جذب کرنے والے چہرے کیوں نہ ہو، اٹریکٹیو چہرے کیوں نہ ہو، اٹھتی نہیں نظر، یہ نظر کسی اور پر پڑتی نہیں ہے اللہ کے سوا۔ مجذوب ہر ہنسی سے ہے بیگانہ آج کل، کسی کی طرف توجہ نہیں ہوتی غیر۔ تو پہلے یہ حال ہوا کرتا تھا، وہ آنکھ جو نہ غیر کو دیکھے نہیں رہی، وہ دل جو ہو نہ غیر پہ مائل نہیں رہا، اب وہ آنکھ نہیں ہے اور اب وہ دل نہیں رہا، یعنی گناہوں کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے اب غیر کی طرف دل متوجہ ہوتا ہے۔
میں لاکھ توبہ کرتا ہوں نبھتی نہیں کبھی، اب اپنے عزم کا تو میں قائل نہیں رہا۔ میں لاکھ توبہ کرتا ہوں کہ بس اس کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، بس یہ آخری دفعہ ہے، اس کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا۔ اب تو اپنے عزم کا میں قائل نہیں رہا، اب تو بس مجھے نا امیدی سی ہو گئی ہے، نا امیدی کی سی کیفیت ہے کہ میں اس گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ہر شب گویم کہ فردا ترک ای سودا کنم، باز چو فردا شود امروز را فردا کنم۔ ہر شب گویم، ہر رات میں یہ کہتا ہوں بس داخر نزل دے، یہ آخری دفعہ ہے، اس کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ کہ فردا ترک ای سودا کنم، کل کو بس میں یہ گناہ چھوڑ دوں گا، بس اس کے بعد میں نے یہ گناہ نہیں کرنا۔ باز چو فردا شود، پھر جب کل ہو جاتی ہے کل تو امروز را فردا کنم، تو کل کو پھر کل پہ ڈال دیتا ہوں، چلو پھر اگلے دن سے۔ یعنی خود میں نہیں کر سکتا، عزم کرتا ہوں سختی کے ساتھ، لیکن پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ اقبال جو تھے تو آخر میں بہت بڑے اللہ کے ولی بن گئے تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑی داڑھی تھی ان کی اور بہت اللہ کے ولی تھے۔ ویسے بھی ان کے اشعار میں بہت جذب ہے اللہ کی محبت، لیکن ایک بیماری میں مبتلا تھے، وہ شراب پینے میں مبتلا تھے، وہ بڑی سختی کے ساتھ توبہ استغفار کیا کرتے تھے، لیکن نہیں چھوٹ سکتی تھی وہ بیماری۔ ہمت کر کے 1 2 3 4 5 6 7 دن تک ہمت کر کے استغفار توبہ کر کے پھر پی لیتے، کیونکہ وہ عادت تھی، باہر وقت گزارا تھا۔ پھر توبہ استغفار اور اللہ سے فریاد، پھر ہمت کر کے گناہ چھوڑ دے کہ بس آئندہ نہیں شراب نہیں پینی، پھر کچھ دن بعد پھر پی لیتے۔ جب بہت تنگ ہوئے بہت، تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا اور یہ حالت لکھی، تو حضرت نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، ہمارے پاس آ جاؤ۔ تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے گئے اور 1 ہفتہ وہاں گزارا ان کے پاس، ان کی صحبت میں، بزرگوں کی صحبت میں۔ تو وہاں سے پھر روتے ہوئے نکلے، یہ عادت ختم ہو گئی بزرگوں کی صحبت میں۔ اور پھر یہ شعر پڑھا کہ پھر روتے ہوئے یہ شعر پڑھا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ نگاہ مرد مومن سے، نگاہ مرد مومن، مرد رجال، اللہ کے ولی کی نگاہوں سے تقدیر ہی بدل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، زنجیر جیسے سخت عادتیں ختم ہو جاتی ہے، کٹ جاتی ہے۔ پھر روتے ہوئے یہ شعر پڑھا۔ تو اللہ کی صحبت میں، اللہ والوں کی صحبت میں یہ اثر ہے، اس لیے فرماتے صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت۔ نیک لوگوں کی صحبت اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک بنائیں گے، برے لوگوں کی صحبت اپنائیں گے تو پھر اس کا وہی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اور ایک زمانے صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال اطاعت بیریا، اللہ والوں کی تھوڑی دیر کی صحبت، تھوڑی دیر کے لیے ان کے ساتھ ملنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، یہ 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے، 100 سال کی بیریا عبادت سے۔ تو اس لیے نیک صحبت، نیک لوگوں کی صحبت اپنا چاہیے۔ ہر چخواہت ہم نشینی با خدا، گو نشینت در حضور اولیاء۔ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے ہم نشینی چاہے، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہے، جو اللہ سے دوستی کرنا چاہے، اس کو چاہیے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے۔ اللہ کی محبت دل میں آئیں گی جب اہل محبت کی محفل میں، اہل محبت کی صحبت میں بیٹھیں گے، اللہ والوں سے تعلق بنائیں گے۔ تو حضرت خواجہ صاحب بھی یہ فریاد کر رہے ہیں اپنے شیخ کو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو، کہ میں لاکھ توبہ کرتا ہوں نبھتی نہیں کبھی، اب اپنے عزم کا تو میں قائل نہیں رہا، اس کے سوا کہ آپ ہی میری مدد کرے، کچھ چارہ میرے مرشد کامل نہیں رہا، تاراج کر لیا ہے مجھے شیطان و نفس نے، جو کچھ کیا تھا آپ سے حاصل نہیں رہا۔ اب نفس اور شیطان کے دھوکے میں آ گیا ہوں، نفس اور شیطان نے مجھے مغلوب کر دیا ہے اور وہ غالب ہو گیا ہے میرے اوپر،
اور جو کچھ آپ کی صحبت میں حاصل کیا تھا، آپ سے دین، اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق، جو فیض حاصل کیا تھا، جو فائدہ ہوا تھا، جو نور حاصل کیا تھا، اب وہ حالت نہیں رہی۔ وہ حال ہو گیا ہے کہ گویا کبھی بھی میں خدام میں حضور کے داخل نہیں رہا، ناچار بہر چار چلا آیا سر نگو، ورنہ میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ اب تو بس میرے پاس اور کوئی آپشن ہے ہی نہیں اس کے سوا کہ سر نیچے کیے ہوئے اور آپ کے پاس آؤں۔ اب رات دن ہے ذکر بتا اور شغل عشق، اب رات دن ہے ذکر بتا اور شغل عشق، اللہ کا میں ذاکر و شاغل نہیں رہا۔ پہلے تو ہم تن ہر وقت اللہ کی محبت میں، اللہ کی طرف متوجہ اور استحضار، ذکر میں، کبھی تلاوت میں، کبھی نفل میں، کبھی دعا میں، کبھی مناجات میں، کبھی اللہ کے ساتھ باتیں، کبھی تو یہ حالت ہوا کرتی، اور اب اتنی خراب حالت ہو گئی ہے۔ اب رات دن ہے ذکر بتا، اب تو رات دن بتوں کی باتیں ہیں، بتوں سے بات چیت ہے۔ بت وہی حسین محبوب، یعنی غیروں سے باتیں ہیں، غیر اللہ سے باتیں ہیں، ہم دن ان کی فکر، دل میں بھی ان کی توجہ، ان سے باتیں، ان سے تعلق۔ اللہ کا میں اب ذاکر و شاغل نہیں رہا۔ پہلو میں میرے وہ دل ناپاک ہے حضور، پہلو میں میرے وہ دل ناپاک ہے حضور، میں پاس بیٹھنے کے بھی قابل نہیں رہا، قابو میں میرے اب میری آنکھیں نہیں رہی، کہنے میں میرے اب یہ میرا دل نہیں رہا۔ اب میری آنکھیں میرے قابو میں نہیں ہیں، اب بد نظری ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں، اور یہ میرا دل میرے قابو میں نہیں ہے، اب یہ غیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ کوئی گناہ کرنے میں کچھ باقی ہی نہیں، جو خوف حق تھا بیچ میں حائل نہیں رہا۔ اب کوئی گناہ کرنے میں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جو اللہ تعالیٰ کا خوف تھا اب بیچ میں وہ بات نہیں رہی۔ بے فکر آخرت سے کچھ ایسا ہوا ہوں میں، جیسے کہ موت ہی کا میں قائل نہیں رہا، اب میری غفلتوں کی کوئی حد نہیں رہی، مجھ سا جہاں میں اب کوئی غافل نہیں رہا، توفیق توبہ کثرت عصیان سلب کی، بحر گناہ کا اب کوئی ساحل نہیں رہا۔ گناہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ پھر ایک موقع آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ توبے کی توفیق سلب کر دیتے ہیں، پھر توبے کی توفیق نہیں ملتی۔ ہر وقت معصیت کا تقاضا ہے نفس میں، دل خیر کی طرف میرا مائل نہیں رہا، پڑھنے لگا ہے اب تو فرائض میں بھی خلل، یہی نہیں کہ شوق نوافل نہیں رہا۔ اب تو فرائض میں بھی خلل، اب تو فرائض میں بھی سستی ہوتی ہے، اور ایک وقت تھا کہ نوافل کا بھی اہتمام ہوا کرتا تھا۔ پہلی سی فکر جائز و ناجائز اب نہیں، حفظ حدود پاس مسائل نہیں رہا۔ اب پہلے سے جائز ناجائز حلال حرام کی فکر نہیں ہوتی، جو بھی بات آئے بس فوراً کر جاتا ہوں۔ حفظ حدود، اللہ تعالیٰ کی حدوں کی اب کوئی پرواہ نہیں ہے، پاس مسائل نہیں رہا، مسائل کا لحاظ رکھنا، حلال ہے حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے ناراض ہوں گے، اب اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب سے شریک حال عنایت بتوں کی ہے، اللہ کا تو فضل ہی شامل نہیں رہا۔ جب سے غیروں کی طرف متوجہ ہیں، غیر اللہ کی طرف دل متوجہ ہیں، اب اللہ کا فضل ہی ختم ہو گیا۔ اب ہم آج کل دیکھیں اللہ کا فضل کیسے ہمارے ساتھ ہوگا۔ 24 گھنٹے ہم آتن شب و روز، صبح سے لے کر شام تک غیر کی باتیں، غیروں سے باتیں، غیروں سے ملنا، غیروں کا سوچنا، دل دماغ ہر چیز غیر کی طرف متوجہ، تو کہاں سے اللہ کا فضل آئے گا؟ وہ ذوق و شوق قلب وہ نعرے نہیں رہے، وہ رنگ گل وہ شور عنا دل نہیں رہا۔ ابھی حضرت خواجہ صاحب اپنی باطنی حالت، سلوک کی باطنی حالت وہ بیان فرما رہے ہیں، وہ خفیہ
اور اسرار بیان فرما رہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق تھا اب وہ نہیں ہے. وہ کیے ہے جرم کے انصاف تو یہ ہے، سرکار اب میں رحم کے قابل نہیں رہا. کس سے کہوں نہ جو حضرت سے حال دی، گو منہ تو میرا عرض کے قابل نہیں رہا. حضرت آپ سے نہ کہو تو کس سے کہوں، اپنی اصلاح کس سے کراؤں، کہاں جاؤں؟ آپ ہی سے کہنا ہے، آپ ہی میرے مرشد ہے، آپ ہی نے اصلاح کرنی ہے. گو میں اس قابل نہیں کہ میں کچھ عرض کروں، گو میں اس قابل نہیں کہ میں حاضری کروں، آپ کی صحبت پہ بیٹھوں، لیکن کہاں جاؤ آپ کے بغیر. اے خضر راہ کیجئے بس جلد رہبری، رخ سوئے قعر ہے سوئے منزل نہیں رہا. اے خضر راہ اب بس جلد رہبری فرما دیجئے، رہنمائی فرما دیجئے. رخ سوئے قعر ہے، میرے جو رخ ہے، ڈائریکشن ہے، یہ گڑھے کی طرف ہے اور نقصان کی طرف ہے. منزل ڈیسٹینیشن مقصود کی طرف نہیں ہے. یہ التجا کرم کے بلا حق کے ہے حضور، حق کو تو کر چکا ہوں میں زائل نہیں رہا. طاعت ہی بس حیات ہے اور معصیت ممات، کیا زندہ ہوں میں زندوں میں شامل نہیں رہا. یہ آسرا ہے آپ سا کامل ہے مہرباں، گو سچ ہے میں تو ہاں کسی کے قابل نہیں رہا. دستے کرم ہو جانب مجذوب پھر دراز، محروم آپ کا کبھی سائل نہیں رہا.